اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں کئی انبیاء اکرام بھیجے، ان میں سے ایک عظیم رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تمام انبیاء اکرام میں سب سے زیادہ آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیچے عطا فرمائے۔ ان بیچوں کی اولادوں سے 12 قبیلے بنے جو بنی اسرائیل کہلائے۔ بنی اسرائیل فلسطین کے رہنے والے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی محبوب قوم تھی، جس پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار احسانات فرمائے۔ لیکن بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ناشکری کرتے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیچوں میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے، جنہیں اللہ نے مصر میں ایک بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد، بھائیوں اور سب گھر والوں کو مصر بلوا لیا۔ اس طرح بنی اسرائیل فلسطین سے مصر آ کر آباد ہو گئے۔ بنی اسرائیل مصر میں کئی سال تک عیش و آرام سے حکومت کرتے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال کے کئی سال بعد مصر کے رہنے والے قبطیوں نے بغاوت کی اور فرعون کو بادشاہ بنا کر بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر آپ علیہ السلام کی والدہ فکر مند ہوئیں کہ اس بچے کو فرعون قتل کروا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ ایک صندوق میں بچے کو ڈال کر دریا میں بہا دیں، اور انہیں تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپس ان کے پاس پہنچا دیں گے۔ ان کی والدہ نے ایسا ہی کیا۔ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لیے دریا کی لہروں پر تیرتا رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن دریا کے کنارے صندوق کے پیچھے پیچھے چلتی رہیں۔ جب صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لیے دریا میں تیرتا ہوا فرعون کے محل کے سامنے پہنچا، تو فرعون کے لوگوں نے اسے نکال کر فرعون کے اور ملکہ کے سامنے پیش کیا۔ جیسے ہی صندوق کھولا گیا تو اندر ایک نہایت خوبصورت بچے کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت ملکہ آسیہ کے دل میں ڈال دی۔ ملکہ نے فرعون سے کہا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ فرعون نے ملکہ کی بات مان لی۔ یوں فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے سے باز رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے کئی دائیوں کو بلایا گیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دائی کا دودھ نہیں پیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو یہ سب حال دیکھ رہی تھی، انہوں نے درخواست کی کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں کہ جو اس بچے کو دودھ پلا سکے گی۔ ملکہ آسیہ کو اس بچے کے بارے میں بہت فکر تھی، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی درخواست قبول کر لی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی والدہ کو لے کر محل آ گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دودھ پلانا شروع کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے لگے۔ یہ دیکھ کر ملکہ کو اطمینان ہو گیا۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے پر مقرر کر دی گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی گود میں دوبارہ پہنچا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا اہتمام کیا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے۔ دوستو، آپ جانتے ہیں
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قبطی کی ہلاکت کیسے ہوئی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں آئے تو دیکھا کہ دو افراد آپس میں لڑ رہے تھے۔ ایک کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل سے تھا اور دوسرا قبطی یعنی فرعون کی قوم سے تھا۔ اسرائیلی نے آپ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام نے قبطی کو ایک مکہ مارا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اس کو قتل کرنے کا نہیں تھا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے اللہ پاک سے فوراً معافی مانگی تو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو معاف فرما دیا۔ قبطی کی ہلاکت ایسے وقت میں ہوئی تھی کہ جب سب لوگ آرام کر رہے تھے، اس لیے لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ کس نے قبطی کو ہلاک کیا۔ اگلی صبح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں آئے تو اسی اسرائیلی کو دوبارہ ایک اور قبطی سے لڑتے ہوئے دیکھا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلی سے کہا کہ تم ہی گمراہ ہو اور اسے قبطی سے بچانے کے لیے آگے بڑھے۔ آپ علیہ السلام کی بات سن کر اسرائیلی ڈر گیا اور سمجھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اس نے کہا کہ آپ مجھے بھی ہلاک کرنا چاہتے ہیں جیسے کل آپ نے ایک قبطی کو ہلاک کر دیا تھا۔ اس طرح یہ بات شہر میں پھیل گئی کہ قبطی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہلاک ہوا تھا۔ جلد ہی ایک شخص دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ فرعون اور اس کی قوم کے سردار آپ کو قتل کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، لہٰذا آپ یہاں سے فوراً چلے جائیں۔ دوستو، ویڈیو طویل ہوتی جا رہی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کا دوسرا پارٹ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔